بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 29 ہے۔ حدثنی عن مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن حمران مولا عثمان بن عفان ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلس علی المقاعد فجاء المؤذن۔ روایت ہے حمران سے، مولا جو حضرت عثمان بن عفان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان عثمان بن عفان، بے شک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالس علی المقاعد، آپ بیٹھے تھے، مقاعد مقعد ان کی جمع ہے بیٹھنے کی جگہ، چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء المؤذن، مؤذن آیا، فآذنہ بصلاۃ العصر، آذن یؤذن، اذان کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اس نے آپ کو خبر دی عصر کی نماز کی۔ فدعا بماء، یعنی خبر دی مؤذن نے آ کر کے نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے منگوایا پانی، دعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، وتوضا، پھر وضو فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، واللہ لأحدثنکم حدیثا، میں ضرور تمہیں حدیث سناؤں گا، لولا انہ فی کتاب اللہ ما حدثتکموہ، لولا اگر وہ نہ ہوتی، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی، تو ما حدثتکم، میں نہ بیان کرتا تمہیں وہ حدیث، ما حدثتکموہ، میں تمہیں، یہ کمو جو ہے اصل میں کم، یہ اصل کم ضمیر جو اصل میں کمو تھی، تو یہ جب اس کے ساتھ آگے ضمیر لائے تو اصل میں واپس لے آئے، ما حدثتکم اصل میں تھا ما حدثتکمو، اگر اللہ کی کتاب میں یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہیں بیان نہ کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، ما من امر یتودع، نہیں ہے کوئی آدمی جو وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ، اور اچھا کرتا ہے وضو، احسن یحسن احسانا، اچھا کرتا ہے اپنا وضو، ثم یصلی الصلاۃ، پھر نماز ادا کرتا ہے، الا غفر لہ، مگر بخش دی جاتی ہے، نہیں ہے کوئی نمازی جو اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے مگر بخش دیا جاتا ہے اس کے لیے، ما بینہ، وہ گناہ جو کہ ما بینہ، جو اس عمل کے درمیان، اس نماز کے درمیان، و بین الصلاۃ الاخری، اور دوسری نماز کے درمیان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے، یعنی ایک نماز پڑھتا ہے تو اگلی نماز جب پڑھتا ہے تو وضو کرتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اور پھر تو اس ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دوسری نماز کی وجہ سے اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ ترجمہ کریں پھر بتاتا ہوں، یہ کارڈ بھی ہو جائے گی، پہلے میں نہیں کر رہا تھا۔ یہ جو ماضی میں آپ ماضی کی گردان بنانے کا بھی آپ نے صرف ماضی گردان کو رٹا مارا ہے، آپ نے اس کا بنانے کا طریقہ نہیں سیکھا کہ بنا کیسے ہے۔ اب یہ باقی سیکھے تو آپ الگ الگ پڑھیں گے ہم۔ دربتا جو ہے، جب اس سے ہم تثنیہ بناتے ہیں، درب تو تثنیہ کے لیے الف لگاتے ہیں، بنتا ہے دربتا، الف تثنیہ لگایا۔ اب واحد اور تثنیہ کا سیکھا کیونکہ واحد ہے دربتا، تثنیہ دربتا، تو ہم جب اپنی زبان میں جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں، جہاں زبر ہوتی ہے اس کو لمبا کر دیتے ہیں، اور پھر واحد اور تثنیہ کے سیغے میں فرق نہیں رہتا، اس لیے درمیان میں میم لایا گیا اور اس کو بنا دیا دربتما، تم دونوں نے مارا۔ اس طرح جب جمع بنایا دربتا سے، جمع کے لیے واو ضمیر لگاتے ہیں، تو جمع کی ضمیر واو ہے تو دربتو ہو گیا۔ اب دربتو جو ہے اس کا واحد متکلم کے سیغے سے التباس آتا ہے، التباس مانا ایک جیسا ہونا، شک پڑنا، تو درمیان میں میم لے آئے تو دربتمو ہو گیا۔ پھر میم اور واو دو حرف ہیں اور دونوں حرف شفوی ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو واو کو گرا دیا اور میم اس کے قائم مقام ہو گیا تو بن گیا دربتم۔ اسی طرح یہ جو ضمیریں ہیں، کا کما کم، کا جو ہے واحد کی ضمیر ہے کا، اس سے جب تثنیہ کے لیے ظاہر کرنا ہو، تثنیہ کی علامت الف ہے، کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی درمیان میں میم لے کے آئے تاکہ واحد اور تثنیہ میں فرق ہو جائے۔ جو جمع ہے وہ کیا تھا، کا کے آخر میں واو جمع لگاتے ہیں، اس نے کیا بننا تھا، کو، درمیان کو بناتے، تو اس میں جب اعراب نہ لگا ہو تو واحد اور تثنیہ میں شک پڑتا تھا، اس لیے میم لے آئے درمیان میں، اس کو کمو بنا دیا۔
اب کمو بنا دیا تو وہ ویسے ہی جیسے فعل میں کیا، میم بھی حرف شفوی ہے، واؤ بھی حرف شفوی ہے، میم کو واؤ کو حذف کر دیا تو کم بن گیا، تو یہ اس طرح ہے کم۔ تو یہاں پہ جب اس ضمیر کے بعد حدثتکم تھا، جب اس کے بعد کوئی ضمیر لے کے آتے ہیں، جب اسے بناتے ہیں مفعول بناتے ہیں اس کا، تو پھر وہ واؤ جو گرائی تھی وہ واپس آ جاتی ہے، اس لیے بولا حدثتکموہ، میں نے تمہیں، اگر وہ نہ ہوتی اللہ کی کتاب میں تو میں تمہیں حدیث بیان نہ کرتا۔ اب اس حدیث میں کیا آیا، آپ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے، تو جو پچھلی نماز پڑھنے کے بعد جو اس سے گناہ ہوئے ہوں تو اس نماز کے صدقے میں اللہ اس کے ان پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں، اگلی نماز سے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ قال یحییٰ کہتے ہیں قال مالک، اور امام مالک نے فرمایا اراہ یرید هذه الآیۃ، اراہ میرا خیال یہ ہے، میرا خیال ہے حضرت عثمان کے بارے میں، یرید هذه الآیۃ، وہ اس آیت کا ارادہ فرما رہے تھے۔ کون سی آیت ہے؟ وہ جو نے کہا تھا اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو میں تمہیں حدیث بھی بیان نہ کرتا، وہ اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائیں اس کے بعد نماز پڑھے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں ذکر نہ آیا ہوتا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ کتاب میں کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، قائم کرو نماز دن کے دونوں طرفوں میں، دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات نیکیاں، یذہبن لے جاتی ہے، اذھب یذہب اذھابا لے جاتی ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ذالک ذکری للذاکرین، یہ جو پیغام ہے یہ ذکر، یہ نصیحت ہے، للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ سنابحی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تودع العبد المؤمن، جب وضو کرے بندہ مومن، تودع تودعا فتمدمد یا تمدمدن، وضو کلی کرنا اور وہ کلی کرے، خرجت الخطایا من فیہ، خرج یخرج نکل جاتی ہے، خطایا خطیئتن کی جمع غلطیاں، خطیئتن ایک غلطی کو جمع کہتے ہیں، اس کی جمع خطایا، نکل جاتی ہیں غلطیاں اس کے منہ سے، من فیہ، فمن اصل میں کیا تھا، فوہن، فو جو ہے جب اس سے پہلے من حرف جر آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا، وہ فو جو ہے واؤ کا ما قبل مکسور ہو جائے گا تو واؤ یا سے بدل جائے گی، فی ہی، نکل جاتی ہیں غلطیاں اس کے منہ سے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ، جب بندہ ناک صاف کرتا ہے، ناک میں پانی چلاتا ہے، خرجت الخطایا من انفی، نکل جاتی ہیں غلطیاں، گناہ نکل جاتے ہیں اس کی ناک سے۔ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب وہ دھوئے اپنا چہرہ، خرجت الخطایا من وجهه، نکل جاتی ہیں غلطیاں اس کے چہرے سے، حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، یہاں تک کہ نکل جاتی ہیں غلطیاں من تحت اشفار عینیہ، عینین، عین ان کی تسنیہ، عینیہ اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے، شفرتن کہتے ہیں آنکھ کی پلک کو، اشفار اس کی جمع ہے، اس کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب بندہ دھوئے اپنے دونوں ہاتھ، خرجت الخطایا من يَدَيْهِ، نکل جاتے ہیں گناہ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے، حتی تخرج من تحت اظفار يَدَيْهِ، یہاں تک کہ وہ نکل جاتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، جب بندہ مسح کرے اپنے سر کا، خرجت الخطایا من رأسه، نکل جاتے ہیں گناہ اس کے سر سے، حتی تخرج من اذنیہ، یہاں تک کہ وہ نکل جاتے ہیں اس کے کانوں کے نیچے سے بھی، کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی اس نے کانوں کے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کانوں سے بری باتیں سنی ہے، اور ہاتھوں کے گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں، جو آنکھوں سے کسی کو دیکھا ہے کو برائی جگہ پر، غلط جگہ پر جسے اللہ نے منع کیا وہاں دیکھا ہے تو وہ آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ ان سے آنکھیں دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں۔
فیضا غسل رجلئی، جب بندہ دھوئے اپنے دونوں پاؤں، رجلئی اپنے دونوں پاؤں، رجل ان کی تسنیہ رجلئی، نکل جاتے ہیں گناہ اس کے پاؤں کے نیچے سے، حتی تخرج من تحت اظفار رجلئی، یہاں تک کہ وہ نکل جاتے ہیں اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ قال ثم كان مشيه الى المسجد، پھر بندے کا چلنا مسجد کی طرف، وصلاۃ اس کا نماز پڑھنا، نافلۃ لہ، یہ اس سے زائد ہوتا ہے، یعنی اس کے گناہ جو ہیں وہ تو وضو کرنے سے، ہر عضو دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو مسجد کی طرف اور نماز کی طرف چل کے جاتا ہے نا، جو اسے نیکیاں ملتی ہیں یہ زائد ہوتی ہیں اس کے پاس۔ وحدثني عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال، روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم، جب وضو فرمایا کرے مسلمان بندہ، یا حضور نے فرمایا العبد المؤمن، مومن بندہ، فغسل وجہ، وہ دھوئے اپنا چہرہ، خرجت من وجہہ کل خطیئۃ، نکل جاتی ہے، خرجت نکل گئی اس کے چہرے سے ہر وہ غلطی، ناظر الیہا، دیکھا تھا اس نے جس غلطی کی طرف، اپنی بعینیہ، اپنی آنکھوں کے ساتھ نکل جاتی ہے اس کے چہرے سے ہر غلطی، دیکھا تھا اس نے جس کی طرف اپنی آنکھوں کے ساتھ، وہ نکل جاتی ہے غلطی کس کے ساتھ؟ مال مائی، پانی کے ساتھ، یا حضور نے فرمایا ما آخر قطر المائی، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، جو پانی کا آخری قطرہ اس کے چہرے پر پڑا ہے نا، اس آخری قطرے سے اس کی وہ گناہ آنکھوں والے معاف ہو جاتے، نکل جاتے۔ فیضا غسل رجلئی، فیضا غسل یدیہ، جب وہ دھوئے اپنے ہاتھ، تو خرجت من یدی کل خطیۃ، نکل جاتی ہے اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر غلطی، باتاشتھا یداہ، باتاشا یبتشو، پکڑنا، باتاشتھا پکڑا تھا جس غلطی کو اس کے دونوں ہاتھوں نے، مال مائی، پانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، او ما آخری قطر المائی، یا حضور نے فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ غلطی نکل جاتی ہے۔ فیضا غسل رجلئی، جب بندے نے دھوئے اپنے دونوں پاؤں، خرجت کل خطیۃ، نکل جاتی ہے ہر غلطی، مشتھا رجلاہ، مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، مشت چلیے، رجلاہ اس کے دونوں پاؤں، مال مائی اس کے دونوں پاؤں جس کی طرف چلے وہ غلطیاں نکل جاتی ہیں اس پانی کے ساتھ، یا حضور نے فرمایا ما آخری قطر المائی، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ بندہ نکلتا ہے، ہو جاتا ہے پاک، من الذنوب، گناہوں سے، یہاں تک کہ وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔